اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یعلونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 118 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو گیا کہ کافروں اور منافقوں کو رازدار نہ بناؤ، یعنی ان کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ، چاہے وہ اہل کتاب میں سے عیسائی ہوں، یہودی ہوں، مشرک ہوں، منافق ہوں، غیر مسلم ہوں، ان کو اپنا رازدار دوست نہ بناؤ، ان کو اپنا مشیر نہ بناؤ، یعنی مشورہ دینے والا نہ بناؤ، اور نہ ہی انہیں اپنا بھیدی بناؤ، یعنی ان سے دوستی نہ کرو، وہ محبت کے لائق نہیں ہیں۔ اللہ نے وجہ بھی بتا دی کہ وہ قابل اعتماد کیوں نہیں ہیں۔ پہلی بات کہ وہ تمہاری برائی میں کمی نہیں کرتے، دوسری بات تمہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ خوش ہوتے ہیں، تیسری بات ان کی باتوں سے آپ کے سامنے ان کا بغض ظاہر ہو گیا ہے یا ظاہر ہو جاتا ہے۔ جو بغض و عناد اور حسد وہ دل میں رکھتے ہیں، وہ اس ظاہری بغض و عناد سے بہت ہی بڑا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آگاہ فرما دیا ہے اپنی آیات میں، اگر تمہارے پاس عقل ہے تو اس کو استعمال کرو اور احتیاط کرو، اور ان سے دوستی رازداری نہ کرو، بلکہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرو اور ان کو دوست، رازدار اور مشیر نہ بناؤ۔ پڑھتے ہیں، انشاءاللہ مزید معلومات ہوں گی۔ آیت نمبر 118 سورہ آل عمران، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا، لا نہ، تتخذوا بناؤ، لا تتخذوا نہ بناؤ، بطانتم، تانا کہتے ہیں جسم کے اوپر جو کپڑے کا اندرونی حصہ جو جسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی رازداری والی بات۔ بطانتم کا مطلب رازدار دوست۔ بطانتم من دونکم، یعنی اپنوں کو چھوڑ کر ان غیروں کو دوست نہ بناؤ۔ اپنوں کو یعنی مسلمانوں کو چھوڑ کر، نیک پرہیزگار جو مسلمان ہیں ان کو چھوڑ کر آپ اہل کتاب، عیسائی، یہودی، مشرک، غیر مسلم، منافقین، ان کو کسی کو دوست، رازدار نہ بناؤ۔ لا یعلونکم، لا یعلونکم، لا نہیں، یعلونکم کمی کرتے، خبالہ خرابی میں، یعنی تمہاری خرابی میں وہ کوئی کمی نہیں کرتے۔ ودو، اور انہیں بڑا پسند ہے، بڑا محبوب ہے، ما عنتم، جب تمہیں تکلیف ہو،
یعنی جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بوجھ ہوتا ہے آپ پر، اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء، قد بے شک، بدت البغضاء ان کا بغض جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، من افواہہم ان کی افواہوں سے، یعنی زبان سے کی ہوئی باتوں سے، وما تخفی اور جو کچھ چھپا ہے، صدورہم ان کے سینوں میں، اکبر وہ اس سے بھی بڑا ہے، یعنی ابھی بغض و عناد جو ان کے سینوں میں چھپا ہے وہ اس ظاہری بغض و عناد اور دشمنی سے بہت ہی بڑا ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد بینا لکم الآیات، ہم نے کھول کر بیان کر دیا اسے آیات میں، ان کنتم تعقلون اگر تم عقل رکھتے ہو، اگر عقل والے ہو تو پھر آپ کو ہم نے کھول کر اس کو بیان کر دیا ہے آیات میں، تو پھر آپ اس کو سمجھ جاؤ۔ ایک دعا پھر پڑھ لیتے ہیں۔ ارشاد ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یالونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون۔ اے ایمان والو، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، وہ تمہاری خرابی میں کوئی کمی نہیں کرتے، وہ اسے پسند کرتے ہیں جو تمہیں تکلیف دے، تمہارا نقصان جس سے ہو۔ ان کے اندر کا بغض ان کی زبانوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اور جو وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ شدید تر ہے۔ ہم نے کھول کر صاف صاف بیان فرما دیا ہے آیات میں، اگر تم عقل رکھتے ہو تو سمجھ لو۔ غور کریں، اس میں اللہ تعالیٰ نے کھل کر بیان فرما دیا کہ آپ رازدار ان لوگوں کو نہ بناؤ۔ اسلام سے پہلے مدینہ شریف میں جو دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج، ان کے یہودیوں کے ساتھ بڑے گہرے تعلقات تھے۔ یہ ایک دوسرے کو اپنی باتیں بتایا کرتے تھے، اور معاہدے بھی تھے ان کے آپس میں، مشورے بھی ایک دوسرے سے لیتے تھے، بڑی بڑی گہری دوستیاں بھی رکھتے تھے، اور ایک دوسرے سے کوئی باتیں چھپاتے نہیں تھے۔ اب جب اوس اور خزرج والے اسلام لے آئے تو اب خیال پیدا ہوا کہ یہ اب اسلام کی باتیں اگر ان کو بتائیں گے تو وہ تو دشمن ہیں مسلمانوں کے، ان کو پتہ چلے گا تو وہ اسلام کے خلاف سازشیں تیار کریں گے تو نقصان بنے گا۔ تو اس لیے مسلمان جو ہیں ان کے لیے ارشاد ہو گیا کہ مسلمان اپنی جو صاف دلی کی بنا پر اسلام کے بھید جو ہیں وہ یہودیوں سے نہ کہہ دیا کریں، جس کے نتیجے میں مسلمانوں میں طرح طرح کی مشکلات نہ پیدا ہو جائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا، اور ان یہودیوں کو اپنا رازدار نہ بناؤ۔ اس آیت کا نزول خاص وقت میں ہوا، لیکن یہ آیت، اس کا حکم عام ہے قیامت تک کے لیے۔ اوس اور خزرج والے اسلام لا چکے تھے، انہیں تو اب دیکھیں منع کر دیا گیا کہ یہودیوں کو رازدار نہ بناؤ۔ محبت، پیار اور راز و نیاز میں مسلمان جو پرہیزگار ہیں ان کے سوا کسی اور کو دوست نہ بناؤ۔ وجہ بتا دی اللہ نے کہ وجہ کیا ہے، لا یالونکم خبالا، کہ وہ تمہیں تکلیف دینے میں
کمی نہیں کرتے اور بلکہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اور تمہارے خلاف قد بدت البغضاء، یعنی کہ ان میں بغض ہے تمہارے خلاف، جو نفرت، بغض، اناد بھرا ہوا ہے، من افواہہم، ان کی باتوں سے کچھ ظاہر ہو جاتا ہے۔ تمہیں نقصان ہو تو انہیں خوشی ہوتی ہے۔ ودوا ما عنتم، یعنی اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو وہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ تو وہ تمہارے اندر فساد پھیلانے میں کمی نہیں کرتے۔ اور جو ان کی باتوں سے ظاہر ہو چکا ہے، اللہ فرماتا ہے وما تخفی صدورہم اکبر، جو ان کے اندر چھپا ہوا ہے سینوں میں، ان کے دلوں میں، وہ اس سے بھی بڑا ہے جو وہ کرتے ہیں، اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، یعنی نقصان دہ جو انہوں نے اپنے اندر دلوں میں چھپا کے رکھا ہوا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ غور کریں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو کہ ابو داؤد اور ترمذی میں موجود ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس تم ہر ایک کو اس بارے میں غور و فکر کرنی چاہیے۔ یعنی کس کے بارے میں؟ دوست کے بارے میں، یعنی جسے وہ دوست بنا رہا ہے اسے غور و فکر کرے کہ کیا وہ میری پہچان جو بن جائے گا، کیونکہ دوست بندے کی پہچان بن جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، ذرا سوچ سمجھ کر دوست بناؤ۔ اور بعض اوقات بندے جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ اگر دوستی اختیار کرتے ہیں جن سے اللہ نے منع کیا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا من تشبہ قوما فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ، جن لوگوں کے ساتھ مشابہت کر لی تو وہ پھر انہی میں سے ہو گیا، یعنی قبر میں سے بھی انہی کے ساتھ اٹھ کر قیامت کے دن ان کے ساتھ ہی آئے گا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہاں تک فرما دیا گیا کہ وہ جو اہل کتاب ہیں، آپ تو ان کی کتابوں پر ایمان لاتے ہو، لیکن وہ تو آپ کی کتاب یعنی قرآن پاک پر بھی ایمان نہیں لاتے، نہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اس لیے وہ بلکہ اکثر یہ کرتے ہیں کہ وہ جو مسلمان ہیں ان کے سامنے منافقانہ طور پر کبھی کبھی یہ بھی کہتے کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور ان کو اس طرح بتا کر وہ جو سادہ لو بندے ہوتے ہیں تو ان کو ایسی باتیں بتا کر ان سے راز چراتے اور ان کو دھوکہ دیتے تھے، بلکہ ان کو دکھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے۔ اس لیے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایک نصرانی کو اپنا کاتب بنایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خوب جھڑکا اور فرمایا کہ اسے قریب نہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان فرما دیا کہ تم اہل کتاب کو عامل نہ بناؤ، کیونکہ یہ تو سود کو حلال سمجھتے ہیں، رشوت کو بھی حلال سمجھتے ہیں، ان کو اہم عہدوں پر نہ لگاؤ، کیونکہ یہ جب تم سے الگ ہوتے ہیں، اگر تمہارے سامنے تو یہ تمہارے محبت پیار کی باتیں کریں گے، لیکن جب تم سے الگ ہوتے ہیں تو غیظ و غضب میں، شدت میں، بغض و اناد میں تمہارے خلاف سازشیں تیار کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں تمہارے خلاف عداوتیں اور نفرت و بغض کا غبار ہوتا ہے، اور وہ بہت بڑھ جاتا ہے، حسد و اناد اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ تکلیف پہنچاتے وقت کہ یہ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، کون ہے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہے مسلمان، اس لیے پھر وہ مسلمان ان کا نشانہ بن جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی ذرا سوچنا چاہیے کہ ہم تفرقے مٹا کر آپس میں ایک ہو جائیں، جس طرح اللہ نے ارشاد فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ ہم اللہ کی رسی کو، اللہ کے دین کو مل کر تھام لیں،
کٹھے ہو کر تھام لیں، پکڑ لیں، ولا تفرقوا، اور تفرقے میں نہ پڑیں۔ اصل بات یہی ہے کہ تفرقے میں نہیں پڑیں گے تو پھر انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت ہوگی اور مسلمان پوری دنیا میں غالب ہو جائیں گے۔ غور کریں کہ اس میں اسی آیت میں یہاں تک کہ جو غیر مسلم ہیں ان سے مشورہ لینے کو بھی منع کیا گیا، یعنی آپ اگر حکمران ہیں، حکومت کر رہے ہیں تو آپ ان کو مشیر بھی نہ بنائیں۔ مسلمان ملکوں میں دیکھیں نا، اکثر لوگ جو ہیں وہ مشیر بناتے ہیں، ان کو پھر بیڑا اپنا غرق کر بیٹھتے ہیں، اور اس لیے بعض یہ بھی فرمایا گیا کچھ لوگ اہل ہوا ہوتے ہیں جو خواہش کے پجاری ہوتے ہیں، ان کا بھی حکم ہے کہ ان سے بھی دور رہیں، کیونکہ متقی پرہیزگار لوگ جو ہیں ان کو اپنا مشیر بنائیں، ان سے کام چلائیں، اور ان کو نہ جن کے دل میں اپنی خواہش اور اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات اور اپنی یعنی اسلام بھی ان کا خطرے میں، منافقین اور کفار اور مشرکین اور غیر مسلم، ان کو اپنا دوست اور دوست بھی نہ بنائیں، مشیر بھی نہ بنائیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یعلونکم خبالا، کیونکہ یہ تو کمی نہیں کرتے آپ کو تکلیف پہنچانے میں، تو ہوشیار رہنے کا حکم ہے ان سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ یہاں پر ایک غیر مسلم لڑکا ہے جو بہت اچھا کاتب ہے، یعنی لکھتا بڑا خوبصورت ہے، خوش خط ہے، اسے آپ اپنا میر منشی بنا لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میں ایسا کروں تو میں تو مسلمانوں کو چھوڑ کر اگر اسے اپنا بناؤں گا، اگر میں اپنا مشیر بناؤں گا تو یہ نص قرآن کے خلاف ہے، یعنی قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے، تو میں قرآن کے خلاف کیسے کام کر سکتا ہوں؟ تو اس لیے مسلمان جو ہیں جب انہوں نے اسلام کو چھوڑا، مسلمانوں کو چھوڑا، غیر مسلموں کو اپنی حکومت میں جگہ دی، تب سے تباہی بربادی شروع ہوئی۔ امام قرطبی جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے تفسیر قرطبی لکھی ہے، فرماتے ہیں کہ حالات میں ایسا انقلاب آیا کہ یہود و نصارہ کو رازدار اور امین بنا لیا گیا، جس کی وجہ سے جاہل امراء مسلط ہو گئے۔ مسلمانوں کے زوال کے اسباب اگر پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ غیر مسلموں کو رازدار، معتمد اور مشیر بنایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال میں آپ کو اس کی کئی مثالیں ملیں گی۔ اس آیت میں مکمل وضاحت کے ساتھ اللہ نے بتا دیا کہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کو بھیدی اور مشیر نہ بناؤ، لہذا یہود و نصارہ جو ہیں، منافقین جو ہیں، مشرکین جو ہیں، قادیانی جو ہیں، رافضی جو ہیں اور خارجی جو ہیں اور غیر مسلم جو ہیں، ان سب کو جو ہے آپ مشیر نہیں بنا سکتے، اور نہ ہی آپ ان کو حکومت کی بڑے عہدوں پر لگا سکتے ہیں اس آیت کے مطابق، کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ آپ کی کمزوریاں ڈھونڈ کر آپ کو ڈنگ مارتے ہیں اور دنیاوی، مالی، سیاسی، سماجی، معاشرتی خرابیوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور ان کی آرزو ہوتی ہے کہ تکلیف رہے معاشرے میں اور معاشی بحران رہے، اس لیے جو ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کوئی غیر مسلم کسی بھی حال میں مسلمانوں کا حقیقی دوست اور خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ دشمن جو ہیں اس نے اپنا جال پھیلا رکھا ہے۔ اس وقت کوئی بھی اسلامی ملک دیکھ لیں، اس کے اندر جو بیوروکریٹ ہیں یا اوپر بیٹھے ہیں، یا آپ کچھ ملازمین طبقوں میں دیکھ لیں یا کچھ اور بزنس کے جو ہیں اس میں دیکھ لیں، بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو ان کے لیے جاسوسی کرتے ہیں،
کیونکہ وہ کچھ لوگوں کو تو مال دے کے اپنا ہمنوا بنا لیتے ہیں، کچھ لوگوں کو عہدے دے کر اپنا جاسوس بنا لیا جاتا ہے، اور اپنے ملک میں نیشنلٹی دے کر ان کو اپنا جاسوس بنا لیا جاتا ہے۔ بہت چھپے جاسوس بنے بیٹھے ہیں جو ڈھکی چھپی باتیں اور خفیہ مشورے ہوتے ہیں ملک کے، اس سے دشمنوں کو آگاہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ جاسوس کلمہ حق تو پڑھتے ہیں، تنخواہ یہاں سے لیتے ہیں، معلومات دشمن کو پہنچاتے رہتے ہیں۔ ہر محکمے میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ مسلمانوں کی بعض حکومتیں ان دشمنوں کے بل بوتے پر ہی قائم ہیں، اور یہ اس لیے انہی کی وجہ سے یہ جاسوسی کرتے ہیں، تو انہی کی وجہ سے کچھ لوگوں کو معزول کیا جاتا ہے یا پھر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے آپ دیکھیں کہ سارے کافر چاہے کسی دین سے منسلک ہوں، یاد رکھیں آپس میں یہ سب ایک ہیں اور مسلمان کے دشمن ہیں۔ موقع پر نقصان ضرور پہنچاتے ہیں، ان کے اندر جو شر فساد فتنہ ہے وہ اپنا کام ضرور کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں جو حکم ہے ہم نے اس حکم کو پورا کرنا ہے۔ ہمارے لیے حکم کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، آپ اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر ان کو یعنی دوسروں کو رازدار غیروں کو نہ بناؤ، رازدار دوست نہ بناؤ۔ لا یعلونکم خبالا، یہ آپ کی خرابی میں، آپ کی نقصان میں کسی قسم کی کمی نہیں کرتے۔ ودوا ما عنتم، یہ تو بڑے خوش ہوتے ہیں جب آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ قد بدت البغضاء، ان کا بغض ظاہر ہو جاتا ہے، من افواہہم، جو افواہ یعنی باتیں کرتے ہیں اس سے ان کا بغض بھی ظاہر ہوتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، لیکن جو انہوں نے اپنے سینوں میں چھپا رکھا ہے وہ بغض جو ہے، وہ دشمنی جو ہے، وہ اکبر، وہ بہت بڑی ہے، اس لیے ہوشیار ہو جاؤ۔ قد بینا لکم الآیات، اللہ فرماتا ہے ہم نے تو آیتوں میں کھل کر بیان کر دیا ہے یہ تمہارے سامنے۔ ان کنتم تعقلون، اگر تم عقل والے ہو تو سمجھ جاؤ، ان سے نہ دوستی کرو، نہ ان کو مشیر بناؤ، نہ مشورے کرو، نہ دوستی کرو، نہ راز دو، نہ ان سے آپ دور ہی رہو، اور اللہ کے نیک بندوں کو، پرہیزگاروں کو دوست بناؤ، ان سے ہی مشورے لو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، ہمیں اللہ کے حکم پر ہی عمل کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزار کے یہاں بھی اور وہاں بھی کامیابی کامرانی سے مشرف فرمائے، آمین۔